لولا علی لہلکا کا نعرہ لگایا، چاہے علی مرتضی کا دور ہو، چاہے علی رضا کا دور ہو، ہر زمانے کے بادشاہوں نے، حاکموں نے لولا علی لہلکا کا نعرہ لگایا، چاہے علی مرتضی کا زمانہ ہو، چاہے علی رضا کا زمانہ ہو۔ اور یہ مامون کا یہ طریقہ تھا کہ علماء کو اکٹھا کر کے بحث و مباحثے اور مناظرے کرایا کرتا تھا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ امام علی رضا علیہ السلام کو بلایا اور دیگر مذاہب کے علماء کو بلایا، مثلا نصرانیوں کے علماء جو زمانے میں بڑے معروف اور مشہور تھے، جاسلیب کو بلایا، یہودیوں کے علماء کو، راس الجالوت کو بلایا، سابعین کے علماء کو بلایا، اور اس طریقے سے مختلف مجوسیوں کے علماء کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ امام علی رضا سے مباحثہ کرو، مناظرہ کرو۔ یہی بات امام علی رضا علیہ السلام مناظرہ کیا کرتے تھے، ان سے نقد و تنقید ہوا کرتی تھی، مباحثے ہوا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے عزیزان گرامی کے جو علماء علم تاریخ ہیں، انہوں نے یہ بیان کیا کہ جس قدر مناظرے، مباحثے اور خصوصاً کلامی بحثیں امام علی رضا علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی، کسی دوسرے دور میں نہیں ہوئی۔ اس لیے کہ مامون کا یہ طریقہ سب کو بلا کے اکٹھا کر کے امام علی رضا سے مناظرہ، مباحثہ، اور جو بھی امام علی رضا علیہ السلام کے سامنے اپنے اشکال کو پیش کرتا تھا، چاہے وہ عقائد سے متعلق ہو، فقہ سے متعلق ہو، دنیاوی مسائل ہوں، قرآنی مسائل ہوں، امام کے سامنے اگر کوئی سوال رکھا گیا تو ایسا ہوا ہی نہیں کہ اس کا جواب نہ دیا گیا ہو، امام نے اس کا جواب دیا اور لوگ اعتراض بھی کیا کرتے تھے۔ اس طریقے سے امام علیہ السلام نے وہاں پہ مامون کے دربار میں خدمت دین کیا اور اپنے طریقے سے، اپنے انداز سے بتا دیا کہ تخت حکومت پہ قدم رکھنا اور ہے، بساط علم کے اوپر قدم جمانا اور بات ہے۔ تخت حکومت پر قدم رکھنا اور ہے، لیکن بساط علم کے اوپر آنا اور وہاں آنے کے بعد مسائل شرعیہ، فقہیہ، کلامیہ کو لوگوں کے سامنے واضح کرنا، یہ اولاد علی کا قرہ امتیاز ہے، اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ اور عزیزان گرامی آپ دیکھیے، یہ ایک مورد تھا، بہت سے واقعے ایسے آئے ہیں کہ جب مامون نے امام رضا کو بلایا اور مناظرہ کروایا، انہی میں سے ایک وہ موقع آیا کہ جب امام علی رضا علیہ السلام کے ہاں مامون نے کہلوایا اپنے غلام یاسر کے ذریعے۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے بہار میں اس واقعے کو لکھا ہے، چونکہ بہت اہم ہے، لہذا عموماً جن علماء نے بھی امام علی رضا کی تاریخ کو لکھا، انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ایک وقت وہ آیا کہ جب مامون نے محبت میں نہیں، جذبہ خدمت دین کے تحت نہیں، بلکہ مسئلہ کچھ اور تھا، ممکن ہے آگے واضح کیا جائے، اسی جو ہے راس الجالوت کو اور جو ہے وہ علماء یہود کو، علماء نصارہ کو، جاسلیب کو، عمران سابعی کو، اس طریقے کو علماء کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کہا کہ جو مشکل مسائل تمہاری نظر میں ہو ان کو لے کے آؤ اور علی رضا کے سامنے پیش کرو۔ یاسر مامون کا جو غلام تھا، یہ امام کی خدمت میں آیا اور کہا کہ فرزند رسول، کل صبح امیر المومنین نے، بادشاہ وقت نے تمام علماء کو جمع کیا ہے اور آپ کو بھی متوجہ کیا ہے، آپ کو بھی مدعو کیا ہے، بلایا ہے، آپ بھی تشریف لائیے گا، وہاں پہ کچھ علماء سے باتیں کرنی ہیں۔ امام نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ، ہم تو ایسے موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ جہاں پہ لوگ مشکل مسئلے لے کے آئیں، یہ تو ہماری خوشی کا وقت ہوتا ہے، یہ ہماری خوشی کا وقت ہوتا ہے۔ چلا گیا حسن ابن نوفلی، امام نے نوفلی سے کہا کہ نوفلی، کیا تم جانتے ہو کہ مامون کا مقصد کیا ہے؟ کہا سیدی و مولائی، مجھے معلوم ہے یہ آپ کا امتحان لینا چاہتا ہے۔ مولا ہم جانتے ہیں یہ آپ کا امتحان لینا چاہتا ہے۔ عزیزان گرامی، مولا علی سے لے کر آخری امام تک ہر ایک ظالم، ہر ایک بادشاہ، ہر ایک خلیفہ کے دل میں یہ حسرت ہی رہ گئی کہ کبھی کوئی تو ایسا وقت
لیے کہ جو انسان کامل ہو اس کی کمی نہیں ہوتی، جو ممدوح آیت تطہیر ہو اس کے ہاں کسی قسم کا نقص نہیں ہوتا، جو وارث علم لدنی ہو اس کے ہاں سلونی ہوتا ہے، لادری کا سوال نہیں ہوتا۔ جو وارث علم لدنی ہو اس کے یہاں سلونی کی بات ہوتی ہے، لادری اور نہیں جانتا یہ تذکرہ اس کے یہاں نہیں ہوتا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ یہ جو ہیں ان کے سوال بڑے الجھانے والے ہوتے ہیں۔ کہا کہ الجھانے والے کیا تمہارے امام کو بھی الجھا سکتے ہیں؟ کیا تم یہ خوف کر رہے ہو، ڈر رہے ہو کہ وہ ہماری دلیلوں کو حجتی علیہ، میرے اوپر میری دلیلوں کو اپنی دلیلوں سے کاٹ دیں گے؟ کہا نہیں مولا، میں ڈر نہیں رہا ہوں، لیکن ان کا مبدا، ان کا جو مرکز ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کی باتوں کو نہیں مانتے اور انکار کرتے ہیں باتوں کو۔ تو جب یہ باتوں کو انکار کرتے ہیں تو میرے مولا آپ یہ بتائیے کیسے ثابت کریں گے؟ کہ یہ تو دربار میں آ کے دیکھنا، میں کیسے ثابت کروں گا؟ یا نوفلی اتوہب ان تعلم متا یندم المامون، اے نوفلی کیا یہ تم چاہتے ہو کہ دے جانو کہ مامون کب شرمندہ ہوگا، مامون کب جو ہے وہ بے عزت ہوگا، رسوا ہوگا؟ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مامون کب شرمندہ ہوگا، مامون کب پریشان ہوگا، مامون کب جو ہے وہ ذلیل ہوگا۔ کہا اے نوفلی جب دربار میں کل تم آؤ گے تو کل دیکھنا وہ وقت آئے گا، اذا سمع حجتی، جب وہ مامون میری حجت کو جو ہے وہ سنے گا، میں اپنی حجت کو پیش کروں گا، علی اہل التورات بتوراتہم وعلی اہل الزبور بزبورہم وعلی اہل الانجیل جب میں اس وقت مامون کے دربار میں توریت والوں پر توریت سے دلیلیں پیش کروں گا، زبور والوں پر زبور سے دلیلیں پیش کروں گا، انجیل والوں پر انجیل سے جو ہے وہ دلیلیں پیش کروں گا، میں تمام اہل مقالات کے اوپر ان کی لغت میں جو ہے جواب کو پیش کروں گا، دلیل کو پیش کروں گا۔ اے نوفلی یاد رکھنا، پریشان نہ ہونا، مامون کے تخت کو، مامون کے تاج کو دیکھ کے مرعوب نہ ہونا، اس لیے کہ اگر جو ہے مامون غصبی لباس خلافت میں آئے گا تو ہم قبائے عصمت میں آئیں گے، اگر مامون فنا ہو جانے والے تاج حکومت میں آئے گا تو ہم امامہ رسالت میں آئیں گے۔ مامون اگر فنا ہو جانے والے تاج حکومت میں آئے گا تو ہم امامہ رسالت میں جائیں گے۔ اے نوفلی اس وقت تم دیکھنا چہرہ دیکھنے والا ہوگا، ذلیل کون ہوگا، رسوا کون ہوگا، اور عزت کس کی ہوگی، تعظیم کس کی ہوگی۔ عزیزان گرامی یہی تو وہ دعویٰ تھا کہ جو مولائے کائنات نے کہا تھا کہ اگر مسند علم بچھا دی جائے تو توریت والوں کو توریت سے، زبور والوں کو زبور سے، انجیل والوں کو انجیل سے، قرآن والوں کو قرآن سے جواب دوں گا۔ دعویٰ علی مرتضیٰ نے کیا تھا، دلیل علی رضا نے پیش کیا۔ وہاں پہ دعویٰ علی مرتضیٰ نے کیا تھا اور دلیل امام علی رضا علیہ السلام نے پیش کیا۔
کے بعد جب امام بیٹھے تو مامون بیٹھا، علماء بیٹھے، درباری بیٹھے، سب بیٹھ گئے۔ اب مامون نے تعارف کرایا علماء سے کہ دیکھو یہ ہمارے ابن عم علی رضا ہیں اور انہی سے مناظرہ کرنا ہے، انہی سے باتیں کرنا ہے، انہی سے کلام کرنا ہے۔ اب عزیزان گرامی کلام شروع ہونے سے پہلے جعفریت نے کہا کہ یہ بتائیے ان سے کلام کیسے کریں؟ اس لیے کہ یہ قرآن کی آیتیں پیش کریں گے، ہم قرآن کو مانتے نہیں، یہ اپنے نبی کی حدیثیں پیش کریں گے، ہم ان کی نبوت کے قائل ہی نہیں ہیں، تو ہم ان سے کلام کیسے کریں گے؟ امام مسکرائے اور اس کے بعد کہا کہ یہ بتا، اگر میں تیرے سامنے تیری توریت سے اگر دلیل پیش کروں تو کیا مانے گا؟ کہا اگر توریت سے پیش کریں تو میں قبول کروں گا، میں مانوں گا۔ اب امام نے صرف کہا نہیں، بہار الانوار میں علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے ذکر کیا کہ امام نے جو تلاوت تورات کرنا شروع کیا تو انداز یہ ہے کہ جعفری پریشان ہو گیا کہ ایسے تو کبھی میں نے بھی نہیں سنا تھا۔ پھر امام نے کہا کہ تو نے کہا کہ محمد کی نبوت کا قائل نہیں ہے، آج تیری کتاب میں دکھاؤں کہ میری نبوت کی میرے نبی کی نبوت کی بشارت اللہ نے کہاں کہاں دی ہے؟ دکھاؤں، تجھے بتاؤں کہ بشارت اللہ نے کہاں کہاں دی ہے؟ تجھے نہیں معلوم، لیکن میں بتاؤں گا کہ حضرت عیسیٰ کے حواری کتنے تھے، کیا کیا نام تھا، کیا کیا نشانیاں تھیں، اسی کتاب میں تحریر ہے۔ اب جب امام نے ان تمام دلیلوں کے ساتھ اپنے مطلب کو پیش کیا تو اس وقت یا اس منزل پہ آنے کے بعد یہ جعفری کہتا ہے، قسم ہے مجھے حضرت عیسیٰ ابن مریم کی کہ آج کے پہلے مجھے گمان بھی نہیں تھا کہ علماء مسلمین میں آپ جیسا بھی کوئی عالم موجود ہے۔ آج کے پہلے مجھے یہ گمان بھی نہیں تھا کہ علماء مسلمین میں کوئی ایسا بھی موجود ہے کہ جس کا علم اس قدر ہو، اتنا زیادہ علم ہو۔ عزیزان گرامی اس کے بعد ہونا کیا تھا؟ میں کہوں گا بے شک تم نے صحیح کہا، اس لیے کہ اس کے پہلے تو نے اسلام کو سنا تھا، مسلمانوں کو دیکھا تھا، پیکر اسلام کو نہیں دیکھا تھا، قرآن کو سنا تھا، قاری قرآن کو دیکھا تھا، قرآن کے لہجے میں نہ قرآن کو سنا تھا نہ مجسمہ قرآن کو دیکھا تھا، اس کے پہلے تم نے نہیں دیکھا تھا۔ اب عزیزان گرامی پھر اس کے بعد دیگر علماء نے اپنے اپنے سوالوں کو امام کے سامنے پیش کیا۔ جب امام کے سامنے پیش کیا گیا تو ہر ایک سوال کا جواب امام نے تسلی بخش دیا، ایسا تسلی بخش جواب امام نے دیا کہ ہر ایک نے کہا خدا کی قسم علی ابن موسیٰ رضا سے بہتر ان سوالوں کا جواب کوئی نہیں دے سکتا۔ اس چیز کا اقرار کرتے ہوئے سب نے یہ اعتراف کیا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ جیسے علی ابن موسیٰ رضا کہتے ہیں اللہ ویسے ہی ہے، جیسے یہ کہتے ہیں محمد نبی ویسے ہی ہے، ایسا کہتے کہتے سب نے اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ لیا، امام کے ہاتھوں پر اسلام کو قبول کر لیا۔ میں یہی اتنا کہوں گا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ مامون کے دربار میں علماء سجدہ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ وقت کے فرعون کے دربار میں فخر موسیٰ کے سامنے علم کا جادو دکھانے والے علماء سجدہ کر کے امام کے فضائل و کمال کا اعتراف کر رہے ہیں۔ ایک سلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ انہی کلمات کے سائے میں بارگاہ خداوندی میں دعا گو ہوں کہ پروردگار تجھے واسطہ اس امام علی رضا کا ہم کو اللہ کی قدر و قضا پر راضی فرما، ہم کو یہ توفیق عطا فرما کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم اللہ سے راضی ہو جائیں۔ پروردگار تجھے واسطہ اس امام صابر کا ہم کو بلاؤں پا مصیبتوں پا صبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ عالم آل محمد کا ہم کو زیادہ سے زیادہ علوم اہل